بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو نرسنگ ایجوکیشن پاکستان. آج ہم نرسنگ ریسرچ کے کورس کے یونٹ 6 جو کہ انٹروڈکشن ٹو کوالٹیٹیو ریسرچ ہے اس کو پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف اینڈ لیٹس ڈسکس سم points about qualitative research. Qualitative research is a systematic subjective approach used to describe life experiences and give them meaning. So qualitative research ہمارے پاس ایک ایسی ٹائپ آف ریسرچ ہے جو کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے کنڈکٹ ہوتی ہے, اسٹیپ وائز ہے, اینڈ سیکنڈلی اس میں سبجیکٹیویٹی ہوتی ہے. اس میں ہمارے پاس ورڈز زیادہ ہوتے ہیں, میننگ فل جو ایک سینٹینسز ہوتے ہیں, لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, ان کو ہم اسیس کرتے ہیں اور ان کو ہم ڈسکرائب کر کے ان سے ایک میننگ فل ریزلٹس نکالتے ہیں. سو بیسیکلی اٹ بیسڈ آن نیچرلسٹک پیراڈائم, جو آلریڈی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ریئلٹی میں کیا ہے, اس پہ بیس کر رہی ہے. بٹ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیر از نو سنگل ریئلٹی. جو چیز میرے لیے جس طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہے کسی اور کے لیے وہ کسی دوسری طریقے سے ایگزسٹ کر رہی ہوگی, بیکاز تھنکنگ میں, پرسیپشن میں, سینس میں ڈفرینس ہوتا ہے. ہر انسان ہر آبجیکٹ کو ڈفرینٹ طریقے سے سینس کر رہا ہوتا ہے اور اس میں جو ان کی فیلنگز ہوتی ہیں, ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اسی لیے دیر از نو سنگل ریئلٹی اینڈ اٹ ڈپینڈز آن دا انڈیویجول ٹو انڈیویجول, کیونکہ اسی لیے ہم اس کو نیچرلسٹک اپروچ کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو کوالٹیٹیو ریسرچ ہے, اٹ از ناٹ اے نیو آئیڈیا ان سوشل اینڈ بیہیویئرل سائنسز, کیونکہ ہمارے پاس جو سوشیولوجی ہے, جو کلچر اسٹڈی ہے, جو ایتھنوگرافیز ہے, یا کوئی بھی فینومینا کو اگر اسٹڈی ہم کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اگر ان کے بارے میں نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں, نالج جنریشن کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کوالٹیٹیو اسٹڈیز کنڈکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہمارے پاس کافی سفیشینٹ نالج آ جائے, سبجیکٹیو نالج, تو پھر ہم کوانٹیٹیو اسٹڈیز اس کی کنڈکٹ کرتے ہیں. اور نرسنگ کی اگر ہم بات کریں کہ کوالٹیٹیو ریسرچ نرسنگ میں کب آیا, تو 1970s, اور اس کے بعد جو ہے وہ نرسنگ کے فیلڈ میں کوالٹیٹیو اسٹڈی کا اپروچ زیادہ بڑھا, کیونکہ ہمارے پاس چونکہ ان دا فیلڈ آف نرسنگ پریکٹس سائڈ پہ ہم پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, اور پیشنٹ جو ہے ان کے کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, لیونگ آرگینزمز ہیں, ان کے ڈفرینٹ پرسیپشنز ہوں گے, ان کی جو سینسز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ, ہر ایک کے ڈفرینٹ طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ان کو اگر پرسیپشن کریٹ کرنا ہے اپنے سینسز کے تھرو, تو ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوتا ہے, جو ورلڈ ویو ہوتا ہے وہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے نرسنگ میں جو کوالٹیٹیو ریسرچ ہے وہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے فار جنریٹنگ نالج. سو کوالٹیٹیو ریسرچ بیسیکلی جیسے ایک بار میں پھر اس کو دہرا دیتا ہوں اس سلائڈ میں, اٹ از اے ٹائپ آف ریسرچ جس میں ہم کوالٹیز کو, اہم امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس کو, ایٹریبیوٹس کو, چاہے وہ گروپس کے ہوں, چاہے وہ انڈیویجولس کے ہو, یا چاہے کسی فینومینا کے بارے میں ہو, لیکن اگر اس میں کچھ ایسینشیل نیچر ہو, کچھ ایسینشیل چیز, کوئی ایسی خاص پوائنٹس ہوں جن کے بارے میں ہمیں انڈرسٹینڈنگ لینے کی ضرورت ہے, اس کو ڈسکرائب کریں, تو دیٹ از واٹ وی کالڈ کوالٹیٹیو ریسرچ. سو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو کوالٹیٹیو ریسرچ ہے اس میں ہمارے پاس ورڈس کی بڑی امپورٹنس ہے, جو سینٹینسز ہیں, جو الفاظ ہیں, اور جو ایکسپیرینس ہے انسان کے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ایکسپیرینسز جو ہے وہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں, ایبسٹریکٹ چیزیں ہوتی ہیں, ان کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, ان کو ہم محسوس کر سکتے ہیں, اور وہ ہمیں جب کمیونیکیٹ کر دی جاتی ہیں وربلی تو ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو اسی لیے کوالٹیٹیو ریسرچ میں ہمارے پاس ورڈس کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے. جس طرح سملرلی اگر کوانٹیٹیو ریسرچ کی ہم بات کریں تو اس میں جو نومیرکس ہیں, جو نمبرز ہیں, یا میتھس ہے, تو یا ڈیجٹس ہیں, تو اس کی جیسے امپورٹنس ہوتی ہے, اسی طرح کوالٹیٹیو میں ہمارے پاس ورڈس کی امپورٹنس ہوتی ہے. کوالٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن کی یا ریسرچ اسٹڈی کے جو ایک پروسیس کی اگر ہم بات کریں تو اس کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں. جس طرح کوانٹیٹیو اسٹڈیز میں سٹیپ ہوتے ہیں, اس طرح کوالٹیٹیو اسٹڈیز میں ہوتے ہیں. کوالٹیٹیو اسٹڈی میں لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو سٹیپ 1 ہے,
اس میں ریسرچر جو بھی اسٹڈی کنڈکٹ کرنا چاہے، جس فینومینا کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ریسرچر پہلے اس کو خود سمجھیں، خود اس کا ایک ورلڈ ویو ہو، اس کے بارے میں خود ایک نالج ہو اس ریسرچر کے بارے میں، اور خود کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس کیا ہو اس کے بارے میں. دیٹ از کالڈ ورلڈ ویو. یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، کیونکہ یہ جب تک نالج نہیں ہوگا ریسرچر کے بارے میں پاس اس فینومینا کے بارے میں، تو ریسرچر جو ہے وہ باعث ہوگا اور ایرر بھی ان سے ہوں گے. سیکنڈ اسٹیپ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کا ہے، جس کے بیس پہ ہم اپنی اسٹڈی کنڈکٹ کرتے ہیں، جس کو آنسر کرتے ہیں اپنی اسٹڈی میں. تھرڈ اسٹیپ ہمارے پاس اگر تو نالج نہیں ہوتا ہمارے پاس ایز اے ریسرچر، تو ہم لٹریچر ریویو کرتے ہیں کہ ایگزسٹنگ لٹریچر میں ہمارے پاس کیا کچھ ہے اس فینومینا کے بارے میں، اور اس کی کلیریفیکیشنز جو ہے وہ ہم پھر ایگزسٹنگ جو لٹریچر ہے اس سے لیتے ہیں. لیکن کوالٹیٹیو اسٹڈی میں یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اکثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنا ڈیٹا پہلے انالائز کریں اور پھر اس کو ریفلیکٹ کریں، اس کو پھر دیکھیں پہلے سے موجود ریسرچز یا لٹریچر جو ہے ان کے ساتھ، تو یہ ہم کوالٹیٹیو ریسرچ میں کر سکتے ہیں کہ لٹریچر ریویو انالیسس کے بعد بھی ہم کر سکتے ہیں، تاکہ اس میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز ہم کمپیئر کر سکیں. اسٹیپ 4 جو ہے ہمارے پاس پراپر ریسرچ ڈیزائن ہے، کیونکہ کوالٹیٹیو ریسرچ کے بھی اپنے کچھ اسٹڈی ڈیزائنز ہوتے ہیں جس کو ہم آگے کی سلائڈز میں ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد ہمارے پاس آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ سلیکشن آف ڈیٹا سورسز. جس طرح ہم کوانٹیٹیو اسٹڈی میں پراپر پاپولیشن اور اس سے پھر سیمپل سائز اور یہ ساری چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح کوالٹیٹیو اسٹڈیز میں بھی ہمارے پاس جو سورسز آف ڈیٹا ہے، کہ وہ ڈاکومنٹس ہیں، آبزرویشن ہیں، کوئی فیلڈ نوٹس ہیں، یا انٹرویوز کے ذریعے ہم نے کرنا ہے، تو کس طرح ہم نے جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کرنا ہے. دیٹ the selection of these sources is very important in qualitative studies. The next step is about the selection of the data collection method and instrument. کیونکہ کوانٹیٹیو اسٹڈیز میں ہم ایک انسٹرومنٹ جو پہلے سے ٹیسٹڈ ہوتا ہے، جس کی پہلے ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی معلوم کی گئی ہوتی ہے، وہ یوز کرتے ہیں فار کلیکشن آف آور ڈیٹا. جبکہ کوالٹیٹیو اسٹڈیز میں ہمارے پاس جو ایک، چونکہ یہ سبجیکٹیوٹی کے لیے ہوتا ہے، تو ہمارے پاس کچھ کویشچنز ہوتے ہیں. ہر کویشچن کے فردر کویشچنز بھی ہم کر سکتے ہیں، تاکہ اس کویشچن کے آنسر کو ہم اور بہتر طریقے سے ڈگ آؤٹ کریں، اس کو اور ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سمجھیں. تو اسی لیے ہمارے پاس اس کی بھی اپنے کچھ اسٹڈی گائیڈز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں. جس طرح کوانٹیٹیو اسٹڈی میں اس کو ہم کویشچنر، ٹول، سروے فارم کہتے ہیں، تو کوالٹیٹیو اسٹڈی میں ہم اس کو اسٹڈی گائیڈ کہتے ہیں. اور پھر اس میں بھی اسٹرکچرڈ، انسٹرکچرڈ اور سیمی اسٹرکچرڈ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب ہمارے پاس ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے تو ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں، اور ڈیٹا انالیسس کے بیس پہ ہمارے پاس جو فائنڈنگز آتی ہے، تو ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں ود دا ریمیننگ کانٹیکسٹ جو ہمارے پاس اگر آلریڈی اسٹڈیز میں اویلیبل ہو، اور فیوچر میں ہم اس کے بیس پہ ریکمنڈیشنز کر سکتے ہیں. سو ہمارے پاس کوالٹیٹیو ڈیٹا ہم ڈفرینٹ طریقوں سے گیدر کر سکتے ہیں. ایک تو ہے کہ انٹرویوز فیس ٹو فیس کسی بھی پارٹیسپینٹ کے ساتھ، پرسن کے ساتھ جو کہ ہم اسٹڈی میں ایز اے سبجیکٹ انرول کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہمارے پاس اسٹڈی گائیڈ ہوتا ہے وہی کویشچن ان سے ہم کرتے ہیں، اور وہ انٹرویو ہم ریکارڈ کرتے ہیں ان ٹیپ ریکارڈر، یا اس کے ساتھ ساتھ ہم نوٹس بھی لے رہے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے ڈیٹا کلیکشن کا. دوسرا طریقہ ہمارے پاس آبزرویشن کا ہے، کہ جو انوائرمنٹ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں، پارٹیسپینٹ کا ٹون کیا ہے، اس کی ایکسپریشنز کیا ہے، اس کے علاوہ انوائرمنٹ کیا چل رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، فیلڈ نوٹس لے رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ہمارے ڈیٹا میں ایک طریقہ کار ہے ڈیٹا کلیکشن کا. اس کے بعد تیسرا طریقہ کار ڈیٹا کلیکشن کا جو ہے وہ فوکس گروپ ڈسکشنز ہیں، کہ ہم گروپس بنا لیں، 2، 3، 4 جتنے بھی گروپس ہیں، ایک گروپ میں 3 یا 3 سے زیادہ لوگ ہوں، اور ہم ان سے ایک ہی کویشچن کریں، اور وہ تینوں جو پارٹیسپینٹ ہے وہ 1 بائی 1 اسی ایک کویشچن کا آنسر ہمیں کرے، پھر ہم فردر پروب کرے، وہ ہمیں آنسر کرے، پھر ہم نیکسٹ کویشچن کی طرف جائیں. تو یہ اگر گروپ کے ایک بیٹھ کے ان سے ہم انٹرویو کر لیں تو دیٹ از کالڈ گروپ ڈسکشنس. اور اس کے علاوہ ایک چوتھا طریقہ ہمارے پاس ڈیٹا کلیکشن کا وہ ڈاکومنٹس کا ہے، جس میں ہم ڈاکومنٹس جو اگر میمورینڈم ہے یا پرانے ڈاکومنٹس ہیں یا لیٹر وغیرہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم کلیکٹ کر کے ان سے اگر کوئی ہم ڈیٹا اٹھائیں تو یہ بھی ایک ڈیٹا کلیکشن کا طریقہ کار ہے.
سو انٹرویوز میں ہمارے پاس اوپن اینڈڈ کویشچنز ہوتے ہیں, اس کے فردر پروبنگز ہوتی ہیں جو سب کویشچنز ہوتے ہیں, ایک کویشچن کے ساتھ 2-3 اور جڑے کویشچنز ہوتے ہیں جو اس مین کویشچن کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, دیٹ از واٹ وی کال پروب. اور یہ ہمیں ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے جو بھی ہم ایکسپیرینسز, اوپینین, پرسیپشنز وغیرہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم ڈیٹا لے رہے ہیں دیٹ مسٹ بی ان دا کانٹیکسٹ ٹو بی انٹرپریٹیبل, مطلب اس کو ہمیں اس صورت میں لانا ہے یا اس طرح ریکارڈ کرنا ہے کہ وہ بعد میں بھی ہم اس کو انٹرپریٹ کر سکیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آبزرویشن کا طریقہ کار. آبزرویشن کے طریقہ کار میں جیسے میں نے بتایا کہ فیلڈ ورک ہوتا ہے جس میں ہم ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہوتی ہیں, جو بیہیویئر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکسپریشنز ہو گئیں, جو ایکشنز ہوں گئے پارٹیسپینٹس کے, کنورسیشن میں کس طریقے کی کیا باتیں ہو رہی ہے, یا انٹرپرسنل انٹریکشن ہے, یا وہاں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, یا کوئی آرگنائزیشنل پروسیس فالو ہو رہا ہے, تو ان سب کو ہم جب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ایک ڈیٹا کے ریکارڈ میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں, تو دیٹ از دا پروسیس آف آبزرویشن. سو ان دا پروسیس آف آبزرویشن دا ڈیٹا کنسپٹ آف فیلڈ نوٹس آر رچ and having a detailed descriptions including the context within which the observation were made. جس context میں ہم اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میں بہت ڈیٹیلڈ ڈسکرپشنز اس کی موجود ہوتی ہے. اینڈ تھرڈ ون از ڈاکومنٹیشن. تو ڈاکومنٹیشن ہمارے پاس جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ریٹن مٹیریل ہوتے ہیں, چاہے وہ پروگرام ریکارڈز ہوں, میمورینڈمز ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ لیٹر ہو جس کی کورسپونڈنگس ہو رہی ہو, یا ڈائریز وغیرہ ہو گئی, یا آرٹسٹک ورکس ہو گئے. تو ان سے جب ہم ڈیٹا لیں اور اس کو ہم ایکسپلین کریں تو یہ ہمارے پاس ایک سورس آف ڈیٹا کلیکشن ہے. اچھا, جہاں تک سیمپل کی سلیکشن کی بات ہے تو کوانٹیٹیو اسٹڈیز میں ہم بڑا سیمپل اس لیے لیتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے ریزلٹس کو جنرلائز کرنے کی ایک ایم ہوتا ہے اس کے ساتھ. لیکن کوالٹیٹیو اسٹڈیز میں ہمارا ایز سچ جنرلائزیبلٹی کا یا اپنی فائنڈنگس کو جنرلائز کرنے کا ایم نہیں ہوتا. کوالٹیٹیو اسٹڈیز میں ہمارا مین جو ایم ہوتا ہے وہ ہمیں کسی بھی فینومینا کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ لینی ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے پاس یہاں پہ سیمپل سائز بڑا نہیں ہوتا. یوزولی ہم منیمم 3 لیتے ہیں, میکسیمم پھر ریسرچر کے انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا سیمپل سلیکٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن کوالٹیٹیو اسٹڈیز میں چونکہ ہمارا مقصد ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ لینا ہوتا ہے تو اسی لیے ہم زیادہ بڑا سیمپل سائز سلیکٹ نہیں کرتے. اچھا, جب سیمپل کی سلیکشن کی جہاں تک بات آتی ہے تو جو بھی پارٹیسپینٹ یا سبجیکٹس ہوتے ہیں جن کو ہم ڈیٹا کلیکشن کے لیے انرول کرتے ہیں, جو انڈیویجول ہوتے ہیں, جو لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم نے ڈیٹا لینا ہوتا ہے, تو کوالٹیٹیو اسٹڈی میں یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سیمپل کے حوالے سے کہ وہ انڈیویجول جن سے ہم ڈیٹا لے رہے ہیں, جس فینامینا کے بارے میں ان سے ڈیٹا لے رہے ہیں, ان لوگوں کا اس فینامینا کے ساتھ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے. مطلب یا تو وہ اس کلچر سے ہو, یا اس ایونٹ میں وہاں انوالو ہو, یا اس فینومینا میں ڈائریکٹلی انوالو یا ان ٹچ ہو, تو ہی وہ ہمیں بہتر اور کریکٹ ڈیٹا دے سکتے ہیں. وہ مس لیڈنگ ڈیٹا نہیں ہوگا. اسی لیے ہم سیمپل جب سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ پارٹیسپینٹ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ضرور ہونا چاہیے. جیسے یہاں ایگزامپل میں دیا ہے کہ ایز اے ریسرچر میں اگر چاہوں کہ 4th ایئر نرسنگ اسٹوڈنٹ کا نرسنگ ریسرچ کی لرننگ کا ایکسپیرینس کیا ابھی تک ہوا ہے, تو وہ اگر میں ان سے معلوم کرنا چاہوں, ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ لینا چاہوں, تو میں ان سے انٹرویوز کنڈکٹ کروں گا. لیکن اگر یہی انٹرویوز میں کسی فرسٹ ایئر کے نرسنگ اسٹوڈنٹ سے لوں گا تو ان کا چونکہ ریسرچ کے کورس کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہوا ہوتا, ان کو فرسٹ ہینڈز آن ایکسپیرینس نہیں ہوتا اس کا, اس فینامینا کا, تو وہ ہمیں پراپر صحیح آئیڈیا نہیں دے سکتے. سو اسی لیے جب ہمارے پاس چونکہ سیمپل کم بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ڈیٹا ہمارے پاس رچ ہونا چاہیے. اب جب ڈیٹا رچ ہوگا تو اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا, اس کو ہم سیچوریشن کہتے ہیں. سیچوریشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریسرچر یہ فیل کرے کہ میں جس سے بھی ڈیٹا لے رہا ہوں اس فینامینا کے بارے میں, مجھے
हर बंदा जिससे मैं डेटा ले रहा हूँ वो एक ही इंफॉर्मेशन, एक ही तरह का या सिमिलर इंफॉर्मेशन बार बार दे रहे हैं। कोई नई चीज़ इसमें नहीं है जो मैं नोट कर सकूं, जो मैं अपनी स्टडी में कुछ अलग मुझे इंफॉर्मेशन या अंडरस्टैंडिंग दे। इसीलिए जब वो ये फील करे कि अब मेरे पास न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, तो इसको हम सेचुरेशन कहते हैं, और इस लेवल को हम अचीविंग ऑफ सेचुरेशन लेवल कहते हैं। So it refers to the repetition of discovered information and confirmation of previously collected data, कि पिछला जो जितने भी लोगों ने हमें डेटा दिया है, बाकी जितने भी लोगों से हम वो डेटा लेंगे उस फिनोमेना के बारे में, वो सिमिलर चीज़ें हमें बता रहे होते हैं। रिगर की अब अगर हम बात करें तो जिस तरह क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में रिगर होता है और उसको हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के थ्रू प्रूफ कर रहे होते हैं, इस तरह क्वालिटेटिव स्टडीज़ में भी हमारे पास रिगर होता है। लेकिन ये रिगर भी हमारे पास चूँकि क्वालिटी शो कर रहा होता है, बट इसका तरीका हमारे पास कोई प्री टेस्टेड क्वेश्चनर के थ्रू नहीं होगा। इसमें जो रिगर अगर कोई रिसर्चर मेंटेन करता है तो वो इस तरीके से होता है कि रिसर्चर अगर उसमें कोई अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन ऐड ना करे, अपनी मर्ज़ी की कोई इंफॉर्मेशन डिलीट ना करे, या इंफॉर्मेशन में कोई ऐसी चेंज ना लाए जो उसकी मीनिंग को मिक्स कर दे, तो ये एक्टिविटीज़ अगर रिसर्चर ना करे तो इसको रिगर कहते हैं। और रिगर के अपने तरीक़ेकार है क्वालिटेटिव स्टडीज़ में, जिसमें हम बाकायदा असेस करते हैं कि प्रिसिजन लेवल कितना है, और देखते हैं कि जो नॉलेज हमारे पास जनरेट हो रही है वो किस हद तक लेजिटिमेट है। इसमें काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं रिगर के लिए, लेकिन क्वालिटेटिव स्टडी में एक मशहूर जो फ्रेमवर्क है वो लिंकन एंड गुबा का है, जो 1985 का जो वर्जन है वो काफ़ी यूज़ होता है क्वालिटेटिव स्टडीज़ में। इसमें हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं: क्रेडिबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी एंड कन्फर्मेबिलिटी। क्रेडिबिलिटी हमें ये बताती है कि हमारे जो रिज़ल्ट्स आए हैं क्वालिटेटिव स्टडीज़ में वो किस हद तक रिलायबल हैं कि जिस पे हम यकीन कर सकें। इसमें हम एक ट्रुथ बताने का और ट्रुथ पे यकीन करने का कॉन्फिडेंस देते हैं जो लोग हमारी स्टडी को पढ़ रहे होते हैं, जो जिनके लिए वो इम्पॉर्टेंट होती है। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे जो रिज़ल्ट्स आए हैं इसको डुप्लीकेट करके सिमिलर सेटिंग में अप्लाई करें तो रिज़ल्ट्स हमारे पास दूसरे सेटिंग में किस तरीके से डुप्लीकेट होंगे और वो क्या हमें रिज़ल्ट्स देंगे। इज़ इट ट्रांसफरेबल और नॉट। जबकि डिपेंडेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हम फाइंडिंग्स की कंसिस्टेंसी की बात करते हैं कि अगर हम सिमिलर मेथड सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करें और हम एक रिसर्च कंडक्ट करें तो वो किस हद तक हमारे पास जो है कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा होता है। एंड कंफर्मेबिलिटी के अपने जो फाइंडिंग्स होते हैं जो वो हम क्रॉस चेक करते हैं कि आया जी ये फाइंडिंग हमारे पास इस क्वालिटेटिव रिसर्च के कंडक्ट करने के बाद आई है, तो हम क्रॉस चेक करते हैं कि हमारे डेटा में ये पॉइंट्स मौजूद हैं या नहीं है। तो इसको कंफर्मेबिलिटी कहते हैं, जो हम कंफर्म कर रहे होते हैं उन पॉइंट्स को। ये चार्ट उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से और शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। क्रेडिबिलिटी जिसको हम क्वालिटेटिव स्टडीज़ में कहते हैं, सिमिलरली इस क्रेडिबिलिटी को हम क्वांटिटेटिव स्टडी में इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी को हम क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं, और जो हमारे पास क्वालिटेटिव स्टडी में डिपेंडेबिलिटी होता है वो क्वांटिटेटिव में रिलायबिलिटी कहलाता है या क्रॉनबैक अल्फ़ा भी कहलाता है। और कन्फर्मेबिलिटी हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी का एक कॉन्सेप्ट है जो हम क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में डिस्कस करते हैं। सो क्रेडिबिलिटी हमारे पास तब मेंटेन होती है, जो टेक्निक का कॉलम है इसमें बताया गया है कि ये पॉइंट्स हमने किस तरह मेंटेन करने होते हैं। सो क्रेडिबिलिटी की जहाँ तक बात है तो जितनी प्रोलॉन्ग इंगेजमेंट होंगी इंडिविजुअल्स के साथ इंटरव्यू के दौरान, लंबे और डिटेल्ड इंटरव्यू लेंगे तो वो क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी उस डेटा की, और साथ साथ कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन अगर होगी तो क्रेडिबिलिटी और बढ़ेगी। ट्रायंगुलेशन चाहे वो डेटा सोर्सेज की हो, चाहे वो स्टडी मेथड्स की हो, और चाहे वो इन्वेस्टिगेटर के चेंज करने की हो, ये सारी चीज़ें हम अगर तो चेंज करके भी उस डेटा को देखें और वो इन सारी चीज़ों के चेंज होने के बावजूद
سملر سیٹنگ میں سملر طریقے سے ہمیں ریزلٹس دیں تو اس کو ہم ٹرائنگولیشن کہتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو اس کی کریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے. ٹرانسفیلیبلٹی چونکہ جس طرح ہم کوانٹیٹیو اسٹڈی میں کہتے ہیں کہ جتنا سیمپل سائز زیادہ ہوگا اتنا وہ اسٹڈی کی جنرلائزیبلٹی یا ایکسٹرنل ویلیڈیٹی زیادہ ہوگی. سو اس طریقے سے کوالٹیٹیو اسٹڈیز میں اگر تو ہم ٹرانسفیریبلٹی چاہتے ہیں کہ اس کی ایکسٹرنل ویلیڈیٹی زیادہ ہو تو ہمیں اپنی ڈیٹا کی ڈسکرپشن زیادہ کرنی پڑے گی, تھک ڈسکرپشن ہوگی, ڈیٹا ہمارے پاس رچ ہونا چاہیے. اور ڈپینڈیبلٹی میں چونکہ یہ ریلائبلٹی شو کر رہا ہوتا ہے تو ہم ٹرائنگولیشن آف میتھڈس, اگر ہم میتھڈ کو ریپلیکیٹ کریں, جو ہماری اسٹڈی ڈیزائن ہے اس کو ریپلیکیٹ کر کے دوبارہ کنڈکٹ کریں اسٹڈی کو سملر سیٹنگز میں, تو وہ ہمیں کیا سیم رزلٹ دے رہا ہے, کنسسٹنٹ رزلٹ دے رہا ہے, تو یہ ہمارے پاس ڈپینڈیبلٹی شو کرے گا. اور اس میں ہم ایگزامن کرتے ہیں کہ ڈیٹا کس طرح کلیکٹ ہوا, کب کلیکٹ ہوا, کیا ڈیٹا کو کس طرح ریکارڈ میں رکھا گیا, اور ایکوریسی کیا ہے ڈیٹا کی. جبکہ کنفرمیبلٹی بھی ہم آڈٹس کرتے ہیں اپنے فائنڈنگز کی, اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فائنڈنگ اور انٹرپریٹیشن آئی ہے وہ ہمارے ڈیٹا میں سپورٹڈ ہے یا نہیں, ہمارے ڈیٹا میں اس کے پوائنٹس ہے یا نہیں ہے. سو ہمارے پاس کوالٹیٹیو اسٹڈی کے کچھ ڈیزائنز ہیں, جس طرح کوانٹیٹیو کے ہیں اس طرح کوالٹیٹیو کی بھی ہیں, جس میں مین 4 فینومینولوجیکل ہے, گراؤنڈڈ تھیوری ہے, ایتھنوگرافک ہے, اور ہسٹوریکل ریسرچ ہے. فینومینولوجی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی فینامنا کے بارے میں لوگوں کا لائف ایکسپیرینس جو ہے وہ اگر ایکسپلور کرے, اس کو ہم فینومینولوجیکل ریسرچ کہتے ہیں. سو فینامنا آر بیسیکلی the world of experience. Phenomena occur when a person experience an event. An experience is basically considered unique to individual. ہمارے پاس ایک فینومینا تب جنریٹ ہوتا ہے جب کوئی انڈیویجول اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے, اور ہر انڈیویجول کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو اسی لیے the phrase being in the world is a concept that acknowledges people physical ties to their world. فینومینا میں ہم جو لوگ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ جس طریقے سے ٹائی ہوتے ہیں, جس طریقے سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم امپورٹنس دے رہے ہیں اور دے رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جتنے بھی سینسز ہے, دیکھنے کی, سننے کی, بولنے کی, فیل کرنے کی, ٹچ کی, اور کانشیسنس کی, وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. فینومینولوجی کے 2 ٹائپس ہیں, ایک ڈسکرپٹیو ہے اور ایک انٹرپریٹیو ہے. ڈسکرپٹیو میں ہم چیزوں کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں, ان ڈیپتھ ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ دوسروں کی نظر سے کہ باقی لوگوں نے اس کو کس طرح ایکسپیرینس کیا, اس کو اپنے ہیئرنگ کے تھرو, دیکھنے کے تھرو, ان کے یقین, کسٹمز, بلیف, ان کی فیلنگ, ان کی یادداشت, اس طریقے سے یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے. کسی بھی چیز کو وہ ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم ڈسکرپٹیو فینومینولوجی میں کاؤنٹ کرتے ہیں. جبکہ جو ڈسکرپٹیو فینومینولوجی ہسل نے 1962 میں ڈیولپ کی تھی, ان کے ہی اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, چیزوں کو زیادہ ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ریسرچر کا اپنا ایک انٹرپریٹیو نیچر ہونا بھی لازمی ہے. اسی لیے وہ ڈسکرپٹیو فینومینولوجی سے موو ہو کے, ڈائیورٹ ہو کے, انہوں نے انٹرپریٹیو فینومینولوجی پہ گئے, اور اس میں اس نے کہا کہ جسٹ انڈرسٹینڈنگ اس کی ضروری نہیں ہے, بلکہ دوسرا جو ریسرچر جس کو وہ ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے, یا کوئی تیسرا بندہ وہ اس کو کیسے انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے, یہ بھی میٹر کرتا ہے. یہ اس کی مثال ہے. فار ایگزامپل ایک سائنٹسٹ نے جو ریسرچ کنڈکٹ کی تھی 2007 میں, he described the experiences of nurses who had committed serious medication error, the meaning these experiences carry, and what kind of help and support they received after committing their error. یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. تو اب یہاں پہ جو اس اسٹڈی کی فائنڈنگ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے, یہ نیچے والے پیراگراف میں بتائی گئی ہے کہ the finding of this study revealed that the nurses wanted to share their experiences. جو میڈیکیشن ایرر ان سے ہوئے ہیں ان کے بارے میں وہ اپنی فیلنگز شیئر کرنا چاہ رہے تھے, بٹ دس ریکوائر کانفیڈنس اینڈ ٹرسٹ. ٹھیک ہے, نرسز ور جنرلی ولنگ ٹو ایکسیپٹ دا ریسپانسبلٹی فار دیئر ایررز, اور وہ اس کو شیئر کرنا چاہ رہے تھے. اب ایک اور ٹائپ آف ریسرچ جس کو ہم گراؤنڈڈ تھیوری ریسرچ کہتے ہیں, اس کو وہ ڈسکس کر لیتے ہیں.
So grounded theory actually differs from phenomenology in that the primary purpose is to develop a theory about the dominant social processes. جو ہمارے پاس ایکچولی ہو رہا ہوتا ہے، ایک فینومینا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی اصلیت، اس کے بارے میں ایک تھیوری ڈیولپ کرنا، نہ کہ جسٹ اس کو صرف ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے. گراؤنڈڈ تھیوری میں ہم باقاعدہ اس کے لیے ایک اسٹرانگ نالج بیس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. So the main purpose of using grounded theory approach is to explore social processes with the goal of developing theory. ہم کسی بھی سوشل پروسیس یا فینومینا جو ہوتا ہے اس کو ہم ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. اپروچ اس کا ایسے رکھتے ہیں کہ انڈکٹیو ہوتا ہے، ڈفرینٹ آئیڈیاز اس میں ایڈ آن کرتے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی اس پہ تھیوری کیا ڈیولپ ہو رہی ہے. سو ان لائک کوانٹیٹیو ریسرچ، گراؤنڈڈ تھیوری ڈز ناٹ بگن ود ایگزسٹنگ تھیوری بٹ جنریٹ اے تھیوری. اس میں ہم تھیوری بناتے ہیں، پہلے سے بنی بنائی تھیوری کا سپورٹ نہیں لیتے. یہاں پہ دو جو کوٹس ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بتا دیے گئے ہیں کہ گراؤنڈڈ تھیوری از انڈکٹیو ان نیچر، اور یہ کوالٹیٹیو ریسرچ کا ایک طریقہ کار ہے جس میں ہم ہیومن بیہیویئرس کو انڈرسٹینڈ اور ایکسپلین کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو فینومیناز بیسیکلی ہیومن بیہیویئر کو شیپ کر رہی ہوتی ہے، شیپ دے رہی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک اسٹرانگ نالج کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ایک تھیوری کے تھرو ہی پاسبل ہے. سو ان لائک فینومینالوجسٹ، گراؤنڈڈ تھیورسٹ جو ہوتے ہیں وہ جتنے بھی ڈیٹا سورسز ہوتے ہیں جن سے جہاں سے ان کو ڈیٹا مل سکتا ہے وہ ڈیٹا لیتے ہیں تاکہ اس کے بیس پہ وہ اپنی تھیوری ڈیولپ کریں. ہمارے پاس ایک کوشچن سپوز اگر ہم لے لیں کہ ہاؤ ڈو چلڈرن کوپ فالوئنگ دا ڈیتھ آف سبلنگ. اگر کسی ایک بچے کا کہ سبلنگ میں کوئی ایک کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ کس طرح کوپ کرتا ہے. تو اس ایگزامپل کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہم صرف بچوں کے ایکسپیرینسز نہیں کاؤنٹ کریں گے، ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ان کا ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ٹیچرز کا ہو رہا ہوتا ہے، ان کے پیئرز کا، ان کے مطلب جو کلاس میٹس ہیں جو ان کے ایک ہی ایج کے بچے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہو رہا ہے. تو ان سب کو ہم ایڈ کر کے ان سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اور اس کے بیس پہ ہم بیسیکلی جو ان کی کوپنگ میکینزمز ہیں وہ ہم ایکسپلور کریں گے اور اس کے بیس پہ ایک تھیوری بنائیں گے کہ ان کے کوپنگ میکینزمز کیا ہے. جہاں تک ایتھنوگرافک ریسرچ کی بات ہے تو ایتھنوگرافی ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے جس میں ہم کسی بھی کلچر یا کلچر کے کسی پارٹ کو یا ایک کلچر سے بلونگ کرنے والے، ایک جیوگرافیکل لوکیشن سے بلونگ کرنے والے لوگوں کے لائف سٹائل، بیہیویئرز، ان کے غم خوشی دکھ درد، ان کے رہنے سہنے، کھانے پینے، لباس، ان سب چیزوں کے بارے میں ایکسپلور کرے. ان دیٹ کائنڈ آف ریسرچ از کالڈ ایتھنوگرافک ریسرچ. سو کنسیپچولی یہ بیسیکلی پورے کلچر کو ڈسکرائب کرنے والی ایک بات ہوئی، لیکن اس میں کچھ پارٹ بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل لوگ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، لوگوں کا لباس کیسا ہے، لوگ غم اور خوشی کس طرح مناتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں ہو سکتی ہے. اور یہ ہمارے پاس جو ایتھنوگرافک ریسرچ ہے یہ اینتھروپولوجسٹ نے ڈیولپ کی تھی، جس میں وہ چاہتے تھے کہ اس طریقے سے وہ کلچر کو اسٹڈی کر سکیں. اور لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی ریسرچر ایتھنوگرافک ریسرچ کرتے ہیں ان کا اس کلچر کے ساتھ رہنا، کھانا پینا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کا لباس استعمال کرنا فار دا لانگ پیریڈ آف ٹائم ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پھر نیوٹرل بن جاتے ہیں اس کلچر کے بارے میں، اور وہ پھر اپنی رائے بائسڈ طریقے سے نہیں اپلائی کرتے. سو نرسز انوالو ان دس ریسرچ ایگزامنگ کلچرل ایشو آف انٹرسٹ ان نرسنگ. جیسے ہمارے پاس ٹرانس کلچرل نرسنگ کا جو ایک پورا ایک اسپیشلٹی نکلی ہے، ایک کانسیپٹ نکلا ہے جس پہ بڑے بڑے بکس لکھے گئے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ ہم نے سوشلی اینڈ کلچرلی سینسٹیو کیئر دینی ہوتی ہے، اور وہ ہم تبھی دے سکتے ہیں جب ہم بیسیکلی ڈفرینٹ ایتھنک گروپ، ڈفرینٹ کلچرز کو اسٹڈی کریں اور ان کے کیئر پرسپیکٹیو کو ایکسپلور کریں، اور وہ تبھی پاسبل ہے جب ہم ایتھنوگرافک ریسرچ کریں ان دا فیلڈ آف نرسنگ. سو دا ورڈ ایتھنوگرافی مینس پورٹریٹ آف پیپل، لوگوں کی تصویر، ایک گروپ آف پیپل ہے جن کی ہم ایک تصویر کلک کرتے ہیں. سو ایتھنوگرافی فوکسز آن دا کلچرل گروپ. اٹ مینس اے اسٹڈی آف لائف ویز اور پیٹرن آف دا گروپ آف پیپل، جس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں.
اور پھر وہ کلچر کسے کہتے ہیں کہ جن کے کچھ کامن کریکٹرسٹکس ہوں, کچھ کامن شیئر ایٹریبیوٹس ہوں, تو ان کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو وہ ایتھنوگرافی میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. سو دا اسٹڈی آف پارٹیکولر کلچر اینڈ دیئر انڈرسٹینڈنگ آف دا رول آف پارٹیکولر ڈیزیز ان دیئر کلچر فریم ورک, اگر ہم اس طرح کی کوئی اسٹڈی کریں تو یہ ہم ایتھنوگرافک اسٹڈی میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک پارٹیکولر کلچر میں ایک ڈیزیز کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, انڈرسٹینڈ کرنے کا, اس کو ٹریٹ کرنے کا, اور ان کے بارے میں لوگوں کا بیہیویئر کیا ہے. تو اگر یہ ہم اسٹڈی کریں تو دیٹ از کالڈ ایتھنوگرافک ریسرچ. سو نرسنگ نالج اینڈ ایتھنوگرافک ریسرچ, ethnography is a mean for gaining access to the health belief and practices of the culture. جیسے میں نے پہلے بتایا, ان اے پریکٹس پروفیشن, ہمارا جو نرسنگ کا پروفیشن ہے وہ پریکٹسنگ پروفیشنل ہے, وہ ٹیکنیکل فیلڈز ہے. اٹ امپروو دا انڈرسٹینڈنگ آف دا میننگ آف کلائنٹس بیہیویئر, کہ کس طرح ہم ان کو اگر کیئر دے رہے ہیں تو ہم نے اپنی کیئر کیسے امپروو کرنی ہے. ڈیفینیٹلی ان کے کلچر پریکٹسز کا ویلیو بیلیف کا ہمیں پتہ ہو تو ہم اور زیادہ اچھے طریقے سے ان کو کیئر دے سکیں گے. اور in the field of nursing, one of the major contribution of ethnography is to promote culturally specific care. جو میں نے socially and culturally sensitive care کی بات کی, وہ صرف اسی type of research کی مرہون منت ہے. اور اس کے بعد جو last type of research ہے وہ ہے historical research. Historical research is basically the process of systematically examining past event to give account of what has happened in the past. پرانے زمانے میں, ماضی میں, گئے گزرے وقت میں کیا ایونٹ کس طرح ہوا تھا, تو جب اس کو تھرو ریسرچ ایکسپلین کرتے ہیں یہ ہسٹوریکل ریسرچ ہوتا ہے. نرسنگ میں اس کی کیا امپورٹنٹ ہے, وہ ہمارے پاس نالج پرووائڈ کرتا ہے کچھ امپورٹنٹ ایونٹس کا. فار ایگزامپل, ایک ہاسپٹل میں پچھلے ایک سال میں 300 کے قریب کیسز ہوئے ہیں نیڈل سٹک انجریز کے. اب ایونٹس ہو چکے ہیں, ان کے پاسبل ریزن معلوم کرنا ضروری ہے فار فیوچر ٹو پریونٹ نیڈل سٹک انجریز. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم پاسٹ ڈیٹا اٹھائیں, ان لوگوں سے انٹرویوز لیں, اور جن جن کو نیڈل سٹک انجریز ہوئی ہیں معلوم کریں کہ ان کو نیڈل سٹک انجریز کیوں ہوئی تھی. کیا گلوز نہیں پہنے تھے, کیا شارپ بنز نہیں تھے, کیا وہاں پہ کوئی انٹرفیرنس ہو گئی جس کی وجہ سے ان کو کٹس لگے تھے یا انجریز ہوئی تھی, پرکس ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہسٹوریکل ریسرچ ہمیں بیسیکلی جو ایک پاسٹ میں گزری ہوئی ایونٹس ہوتے ہیں ان کو انالائز کر کے فیوچر ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اینڈ اٹ اوپنز دا ونڈو ان ٹو دا پاسٹ, کریٹنگ نیو آئیڈیاز اینڈ ریشیپنگ ہیومن تھنکنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ, کہ اب ہم نے آگے اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, کیسے اس کو ایوائڈ کرنا ہے. So, significance of the historical research to answer questions. There are many questions about our past that we not only want to know but can profit or take benefit from them اگر ہمیں وہ معلوم ہو جائے. Similarly, to identify the relationship that the past has with the present. ابھی جو پچھلے ایونٹس ہیں ان کے پریزنٹ جو ایفیکٹ آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ایک سال پہلے کوئی ایونٹ ہوا تھا اور ابھی بھی اس کے ایفیکٹس ہیں. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہسٹوریکل ریسرچ کنڈکٹ کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ریکارڈ کے طور پہ بھی ہم ایویلویٹ کرتے ہیں اپنے ریکارڈس ایز اے فار دا پرپز آف امپروونگ آور اسٹینڈرڈس, چاہے وہ انڈیویژول کیئر کی ہو, چاہے وہ انسٹیٹیوشنل پرفارمنسز کی ہو, چاہے وہ ایجنسیز کے پرفارمنس اینڈ ایویلویشن کی بات ہو. سو ایکسٹرنل کرٹیسزم اینڈ انٹرنل کرٹیسزم, اس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ایکسٹرنل کرٹیسزم ڈٹرمائن دا ویلیڈیٹی آف دا سورس آف مٹیریل. جو ہمارے پاس کوالٹیٹیو اسٹڈیز میں سورس ہوتا ہے ڈیٹا کا, اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ایکسٹرنلی یہ کرٹیسائز ہو رہا ہے تو کس حد تک ہو رہا ہے, اور وہ اس کرٹیسزم کے بارے میں کیا آنسر کر رہا ہے. ریسرچر نیڈ ٹو نو ویئر, وین, وائی اینڈ بائی whom a document was written. And is the manuscript an original or copy? Is it dated? Could it have been written by anyone? جب بھی ہم ہسٹوریکل ریسرچ کریں گے تو ایکسٹرنل اور انٹرنل کرٹیسزم کا بہت خیال رکھیں گے, اور یہ ان کوشچنس کا جواب ریسرچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے.
along with this, internal criticism is the way of examining the reliability of the document. کہ اگر ہم پاسٹ کے کسی ڈاکومنٹ کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی ریلائبلٹی کیا ہے. The investigator must be certain that he she understand the information contained in the document. ایسا نہیں کہ اگر ریسرچر کو اس انفارمیشن کی نالج نہ ہو اور وہ اس کو انالائز کر رہا ہے اور اس کے بیس پہ اپنے ریزلٹس بنا رہا ہو تو یہ ایک صحیح طریقہ کار نہیں ہے. اینڈ دا ریسرچر مسٹ بی نالجبل اباؤٹ دا میننگ آف دا ٹرم اینڈ اسٹیٹمنٹس ان دا ہسٹوریکل اینڈ کلچرل کانٹیکسٹ. جیسے یہاں گندھارا آرٹ کی اگر ہم بات کریں پاکستان میں تو بہت سارے ان کے کچھ سمبلس کے فارم میں کمیونیکیشن کے وہ ملے ہیں سورسز. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وہ لینگویج اور وہ ڈیٹس اور وہ ایرا سمجھنا بہت ضروری ہے ٹو کنڈکٹ اے ہسٹوریکل ریسرچ. یہ ہمارے ریفرنسز ہیں. تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ لک.